بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تشریعی نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور تکوینی نعمتوں سے بھی نوازا ہے۔ بہت بڑے اہل بیت سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہستی ہے سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک دہریہ آیا جو خدا کو ہی نہیں مانتا ہے، کمیونسٹ ہے، ملحد ہے، تو انہوں نے اسے ایک اللہ سمجھانا چاہا۔ تو قریب میں دیکھا کہ ایک بچے کے پاس انڈا ہے، تو حضرت سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس دہریے سے فرمایا، اس خدا کے انکار کرنے والے سے فرمایا، یہ انڈے کی سخت پرت ہے، اس کے اندر نرم پرت ہے، اس کے اندر زردی ہے اور اس کے اندر کچھ اور تھوڑا سا پانی ہے۔ یہ کون سی قدرت ہے جو ایک کو دوسرے میں ملنے نہیں دیتی ہے؟ یہ کون سی قدرت ہے جو اس کے اندر زندگی پیدا کر دیتی ہے؟ وہ کون سی قدرت ہے کہ جو اندر چوزے کے پر بھی بناتی ہے، جسم کے اجزاء بھی سمجھاتی ہے؟ کون سی نہ دکھائی دینے والی طاقت، کون سی پر اسرار ہستی ہے؟ وہ دہریہ ایتھیسٹ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کائنات کا نظام مستحکم بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو سسٹم دیا وہ بھی اتنا ہی باریکیوں والا، نزاکتوں والا، حساسیت والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ انہی کے خاندان میں ایک بڑے آدمی گزرے ہیں، حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا حضرت آپ کہتے ہیں کہ جنت میں آدمی غذائیں تو کھائے گا، استنجا کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس نعمت کی خواہش ہوگی بولے بغیر وہ نعمت اس کی گود میں پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اسے سمجھانے کے لیے کہا جنت میں کھائے گا، استنجا کی ضرورت نہیں، ایسے ہی ماں کے پیٹ میں جیسے کھاتا ہے لیکن اسے استنجا کی ضرورت ہے۔ اور اس نے دوسرا سوال کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواہش کروں نعمت آ جائے؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ اندر پیاس کا احساس ہوتا ہے، ہاتھ پانی لانے کی طرف چلا جاتا ہے؟ تو جیسے اللہ نے جسم کا نظام بنایا، اندر کے احساس کا پڑھنے والا، اندر کے ضمیر کی آواز کو سمجھنے والا،
ایسے ہی جنت کا نظام بھی اللہ نے بنایا، اس کی تمناؤں اور خواہشات کو پڑھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، عجیب شریعت ہے۔ انسانوں کی عقل، دنیا میں جتنے قانون ہیں انسانوں کی عقل نے بنائے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اسے انسانوں کی عقل نے نہیں بنایا۔ وما ينطق عن الهوى، اور دنیا کا ہر قانون، ہندوستان کا قانون ہے 70 سال سے امبیڈکر کے بنانے اور ایک مجموعے کے بنانے کے بعد کچھ انسانوں کے ذہن و دماغ اس پر لگے ہیں، لیکن اسلامی شریعت وہ قانون ہے کہ پورے 1400 سال سے زائد اس امت کا ذہین ترین طبقہ، انٹلیکچول طبقہ، امام محمد کی طرح، امام ابو یوسف کی طرح، امام شافعی کی طرح دردمند نہایت ذہین طبقے نے اپنی صلاحیتیں اس قانون کے سمجھانے، اس شریعت کے لکھنے، اس شریعت کے نافذ کرنے پر اپنی صلاحیتیں لگائی ہے۔ اس سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی قانون نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ یہ عجیب بات ہے۔ میں کھاتا ہوں اللہ کی نعمتیں اور خوش کرنا چاہتا ہوں دنیا والوں کو۔ میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور چلنا چاہتا ہوں غیروں کے طریقے پر۔ سب سے بڑی رکاوٹ ایک رسم کے چھوڑنے کے لیے، جہاں صدر صاحب کی صدارت، جہاں دیندار صاحب کی دینداری، جہاں مفتی صاحب کا علم، اور جہاں بڑے سے بڑے لیڈر، سماجی کام کرنے والے آدمی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ہار مان جاتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، بک جاتے ہیں، وہ رواج ہے، وہ سماج ہے، وہ ظالمانہ طریقے ہیں جو ہم نے غیروں سے سیکھے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس معاشرے کے تباہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس معاشرے کے ڈھانچے کے گر جانے میں کوئی دیری نہیں ہے جہاں فیصلے عورتوں کے مزاج کے مطابق ہونے لگ جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا۔ جب تمہارے مسائل تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائے تو منو مٹی کے نیچے چلے جانا بہتر ہے اوپر رہنے کے مقابلے میں۔ میں آقا کے حدیث کا ایک ٹکڑا سنا جس میں آپ نے بتلایا کہ معاشرے کے ترقی کی کیا علامت ہے اور معاشرے کے تنزل کی کیا علامت ہے۔ ایک علامت وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا۔ انتہا اس درجے کی ہے کہ میری بیٹی کو اس کے شوہر نے طلاق بھی دے دی ہے، علماء نے کہہ دیا اس اسٹیج پر ہو کہ آگے کی زندگی حرام کاری کی ہے۔ میری ماں کہتی ہے، میری بیوی کہتی ہے صاحب وہ ہنسی خوشی رہنے کے لیے تیار ہے، آپ رکاوٹ مت ڈالیے، تو اپنی بچی کو حرام کاری پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس زندگی کو سیکھو، میرے والد کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، مثالی سسرا کیسے ہوا کرتا ہے، میری ماں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، مثالی ساس کیسے ہوا کرتی ہے، میرے بیٹے کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کامیاب داماد کیسے ہوا کرتا ہے، میری بیٹی کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ ظلم میرا ہے، میں نے نہیں سیکھنا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 15 نکاح ہوئے، 15 نکاح ہوئے،
لیکن وہ بدتمیزی، وہ مصروفیت اور وہ 6 کی کمائی، 6 دبئی میں تھا، آ کر نکاح کیا، 11 لاکھ کا نکاح، 2 لاکھ کا نکاح۔ جس قوم کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور جس قوم کے دفن ہونے کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس کے فنکشن ہالوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اس کے مدرسے اجڑنے لگتے ہیں، اس کی بیوائیں سسکتی رہتی ہیں، اس کے یتیم بے سہارا ہو جاتے ہیں، اس کے ملی کام بے سر و سامانی کے عالم میں جیتے ہیں۔ ان کے پاس مسجدوں کے لیے کوئی رقم نہیں، دارالقضاء کے قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دینی خدمات کے لیے ان کے پاس کوئی پونجی نہیں، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی سرمایہ نہیں۔ ان کی بیٹیاں مرتد بھی ہو جائے، ان کے نکاح کا انتظام نہیں، ان کے بچے بے روزگار مرتے رہیں، لیکن میرا پیسہ تو فنکشن ہال کی چمک دمک پہ لگے۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم معاشرہ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر بتلاؤ، اس کے سامنے کھڑے ہو کر بتلاؤ۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے گھر پر آئے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹی کے ہاتھ میں کنگھی ہے اور آقا تشریف لائے ہیں، تو حضرت رقیہ سے پوچھا عثمان کہاں ہے، کیسے ہیں عثمان؟ حضرت رقیہ نے فرمایا بڑے خوش اخلاق ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سامنے داماد کے بارے میں کہا کہ فَأَكْرِمِيهِ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي مِنِّي خُلُقًا، میرے سارے ساتھیوں میں سب سے زیادہ جو مجھ جیسا ہے اخلاق میں وہ عثمان ہے، اس کا اکرام کرنا، اس کا اکرام کرنا۔ آج میری ماں اتنی بڑی جاہل ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے کہنا پڑتا ہے فون نہ رکھ، کیونکہ جب فون پہ تھوڑی دیر بات ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، اس کے نخرے بدل جاتے ہیں، اس کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، وہ جواب دینے پر جری ہو جاتی ہے، وہ چپ رہنے کا مزاج بن چکا تھا، اس کی ماں نے جلتی چنگاری کو اور بھڑکا دیا، پانی ڈالنے کے بجائے پٹرول ڈال دیا، اس کی ماں نے صبر کے بجائے بے صبرے پن کا سبق سکھلایا، زندگی کی حقیقتیں سنانے کے بجائے اسے جذباتیت اور تکبر اور انانیت میں بہا دیا۔ یہ نادان ماؤں کا طریقہ۔ اور آقا کیا فرما رہے؟ بیٹے رقیہ اپنے شوہر کا اکرام کرنا، اس لیے کہ میرے سارے ساتھیوں میں عثمان سے زیادہ مجھ سے اخلاق میں کوئی اور قریب نہیں ہے۔ اس رخ کو پڑھیے، گھریلو زندگی کے رخ کو پڑھیے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ وہ بیٹی ہے جنہوں نے بڑے دکھ سہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب وہ ابو طالب کی گھاٹی میں تھی اور تنگی کی وجہ سے اٹھا نہیں جاتا، اس کو اپنی ماں کو سنبھالنے والی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جنازہ اپنی ماں کا انہوں نے دیکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ابو العاص سے نکاح ہوا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور حضرت ابو العاص نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا مدینہ پاک آ گئی، بدر کی جنگ ہوئی، ابو العاص بھی اس طرف سے کفار کی طرف سے آ گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو العاص اپنے شوہر کو پناہ دیا، میں اپنے شوہر کو پناہ دیتی ہوں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہم میں کا چھوٹا درجہ رکھنے والا مسلمان بھی آنے والے قیدیوں کو پناہ دے سکتا ہے۔ زینب نے ابو العاص کو پناہ دے دیا۔ آپ نے حضرت زینب سے فرمایا زینب
اپنے اس شوہر کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا۔ ابھی تو وہ کافر ہیں، بعد میں سے مسلمان ہو گئے اور بعد میں سے پکے مسلمان ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان کے ہی نکاح میں رہی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بیٹا اکرام تو کرنا، لیکن ابھی تم اس کے لیے حلال نہیں ہو، اس لیے فاصلے پر رہنا، فاصلے پر رہنا، حق اور حد سیکھو، حق اور حد سیکھو، حق اور حد سیکھو۔ مجھے اتنا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی بچی سے کہوں جا خلا لے لے، اس کے بغیر یہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ مجھے اتنا اختیار شریعت نے نہیں دیا کہ میں اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالوں کہ اگر تو میرا دودھ جانتا ہے تو پھر اس عورت کو طلاق دے دے، وہ تیرے قابل نہیں ہے۔ یہ بدتمیز ماؤں کا طریقہ ہے، یہ شریعت سے جاہل والدین کا طریقہ ہے۔ مظلوم نہیں ہے کوئی، سب ظالم بن چکے ہیں۔ میں نے ظلم اس لیے نہیں کیا کہ مجھے طاقت نہیں ہے، اگر میں جتنی طاقت رکھتا ہوں اتنا میں نے ظلم کر دیا۔ میں اگر واقعی مظلوم ہوتا میری آہ اور اللہ میں کوئی فاصلہ نہ ہوتا، میری آہ اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں۔ میں بھی مجرم ہوں، میں نے تربیت نہیں کی، میں بھی مجرم ہوں، میں نے اسے ماحول نہیں دیا، میں بھی مجرم ہوں، میں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، میں ماں ہونے کے ناطے مجرم ہوں، میں نے تربیت نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ دونوں ہجرت کیا انہوں نے حبشہ کی طرف، صاحب الہجرتین، یہ دو ہجرتوں والا گھرانہ ہے جنہیں مکہ مکرمہ سے حبشہ کی ہجرت اور مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک کی ہجرت کی سعادت ملی، نعمت ملی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے حالات کے سلسلے میں پریشان، میری بیٹی پتہ نہیں کیسی ہے۔ حبشہ میں ایک وہاں سے قافلہ آیا، ایک عورت آئی، تو ان سے آقا نے پوچھا کہ میری بیٹی داماد کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ عثمان اور رقیہ اونٹنی پر جا رہے تھے، حضرت عثمان اونٹنی کی لگام کو سنبھالے ہوئے آگے آگے جا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ اس سفر کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا صاحبہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ساتھ رہے۔ ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ بعد لوط علیہ السلام، عثمان وہ پہلا آدمی ہے، عثمان وہ پہلا آدمی ہے، عثمان وہ پہلا آدمی ہے۔ یہاں زبان میری بہو کی خوبی نہیں بول سکتی ہے، یہاں میری زبان داماد کی خوبی نہیں بول سکتی ہے۔ انڈیا پاکستان کا تعلق ہے، اگر کوئی خوبی بول دے تو میری ماں کہتی ہے تو مٹھی میں چلا گیا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم سے دشمنی تمہیں حد سے آگے جانے نہ دے، کسی قوم سے دشمنی تمہیں حد سے آگے جانے نہ دے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، میں مصروف ہوں صاحب، میں وقت نہیں دے سکتا، میں اپنی اولاد کو وقت نہیں دے سکتا، پوتے نواسوں کو کیا، میں اپنی اولاد کو وقت نہیں دے سکتا۔ عجیب معاملہ ہے، مقدمے بازیاں چل رہی ہیں، خاندان ٹوٹ رہا ہے، رشتے بکھر رہے ہیں، میں وقت نہیں دے سکتا۔ انانیت اور ضد اور میں پن اور بے لگام غصے نے خاندانوں کو توڑ دیا ہے۔ ہار ماننا سیکھو، اگر زندگی جیتنا چاہتے ہو، اگر گھر سمیٹنا چاہتے ہو تو پھر ہارنا سیکھو، غصہ پینا سیکھو، جہالت کے ساتھ نکاح نہ کرو۔
تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کون سا بول اجنبی عورت کو بیوی بنا دیتا ہے اور کون سا طلاق کا بول بیوی کو اجنبی بنا دیتا ہے۔ اس قدر جہالت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے؟ شیروانی کے ٹرائل کے لیے کئی مرتبہ ٹیلر کے پاس جا سکتے ہو، ایک عالم دین کے پاس 10-15 منٹ نہیں بیٹھ سکتے۔ صاحب مجھے اس زندگی کی گائیڈ لائنز تو بتائیے، کچھ رہنمایانہ خطوط تو بتلائیے، کچھ زندگی کے اتار چڑھاؤ تو سمجھائیے، میرا گھر تو نہ بکھر جائے۔ میرے عزیزو، بہت ضرورت ہے اس شعبے کا دین سیکھنے، اس شعبے کے سلسلے میں اپنی عورتوں کو باشعور بنانے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک بار زہر دیا گیا، 2 بار زہر دیا گیا، تیسری بار پیٹ کی آنتڑیاں پھٹ گئی، پیٹ کی پھٹ گئی۔ حکیم نے کہا کہ پیٹ پھٹ چکا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی کون ہے آپ کا قاتل بتائیے نا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں جس شخص کو سمجھتا ہوں اگر وہی میرا قاتل ہے تو اللہ بہتر بدلہ لینے والے ہیں۔ اگر میں جس شخص کو قاتل سمجھتا ہوں وہ قاتل نہیں ہے اور تم نے اس کو میرے لیے اس کا خون بہا دیا تو میں ظالم بننا نہیں چاہتا۔ اس قدر احتیاط، اس قدر بدگمانی سے حفاظت۔ یہاں فون نہ اٹھانے پر طلاق کا میسج کر دیا گیا، یہاں بدگمانیوں پر اپنی بیٹیوں اور اپنی بہوؤں کو داغدار کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ مفتی صاحب سے پوچھا آپ نے، گھر کی بات باہر لے کے چلے گئے، ذلیل کر دیا، ہمارے خاندان کو رسوا کر دیا۔ بے ایمان ججوں کے پاس جانا ذلت نہیں ہے، بے ایمان وکیلوں کی جوتیاں چاٹنا یہ تمہاری رسوائی نہیں ہے، قانون شریعت کے پاس جانا رسوائی ہے۔ علماء کی خدمت میں حاضری دینا یہ ذلت کا ذریعہ ہے۔ یہ پیمانے کیسے بدل گئے، یہ سوچنے کے رخ کیسے بگڑ گئے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آقا تو اپنے دامادوں کا اچھا نام لے کر پکارتے تھے، یہاں تانا دینے کا مزاج، تمہاری بہن کوسی صحیح ہے، تمہارا بھائی کوسا صحیح ہے۔ اکثر 95% لڑائیاں بیوی شوہر کے درمیان بیوی شوہر کی وجہ سے نہیں ہوتی، تمہاری ماں نے یہ کیوں کہہ دیا، تمہارے باپ نے ایسا کیوں کر دیا، تمہاری بہن نے، دونوں کے درمیان کے جھگڑے کم ہیں، باہر کی پنچایتوں نے ان کی تنہائیوں کو جہنم بنا دیا۔ ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا غم نہیں ہے، حق مانگنے کا غم ہے، حق مانگنے کا غم ہے۔ میری ماں کو چائے وقت پہ بنا کے نہیں دیتے نو، کھانا وقت پہ رکھتے نہیں ہیں نو، معمولی چیزوں پر بہو بھی کسی کی بیٹی ہوا کرتی ہے، بہو بھی کسی کی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ ابھی اسی پر بوجھ پڑ گیا، ابھی آہستہ آہستہ زندگی سیکھے، میں قدم قدم پر اپنے تجربات بتلاؤں، زندگی کا شیڈول سمجھاؤں۔ میرا بیٹا بھی تو اتنا نہیں کرتا جتنا میں کرتا ہوں، تو میری بہو اتنا کیسا کرے گی جتنا میری بیوی کرتی ہے؟ میرے بیٹے کے اندر وہ سمجھ کہاں ہے جو مجھ میں ہے، تو میری بہو میں اتنی میچورٹی کیسے آ جائے گی جو میری بیوی میں ہے؟ کتنا زمانے کا فرق ہے، کتنا عمر کا فرق ہے۔ یہ جہالت چھوڑو، یہ کمپیئر کرنا چھوڑو، ہم اپنی ساس کی کیسا خدمت کرے تم بھی کر کے بتلاؤ، یہ جہالت ہے۔ عمر کے فاصلے کو نہیں جانتے ہو، زمانے کے تنزل کو نہیں جانتے ہو۔
اور پھر صحت کی گراوٹ کو سمجھتے نہیں ہو۔ وہ کامیاب قائد کون ہوتا ہے؟ کامیاب گھر کا صدر ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ جو سامنے والے سے اتنی خدمت نے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اگر میں گھر میں جھاڑو دینے لگ جاؤں، میری ماں کہتی ہے کب سے عورت بن گیا، کب سے عورتوں کے کام کر رہا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے، آٹا گوندھ کے دیا کرتے تھے، چپل سی لیا کرتے تھے، ناز برداری کیا کرتے تھے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نخروں کو کیسے آپ نے سنبھالا، بیوی ہونے کے نتیجے میں جو ان کا معزز مقام ہے۔ آج کا لڑکا یہ سمجھتا ہے اگر مجھے اپنی ماں کے دل میں جگہ بنانا ہے تو خاندان میں اپنی بیوی کو جتنا ذلیل کروں میری ماں خوش ہو جائے گی۔ واہ، یہ بیٹا تو میرے قابو میں، میرا بیٹا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ماں اپنے بچے کے پیر پر کلہاڑا مار رہی ہے، یہ ماں اپنے بچے کے گھر کو بکھیر رہی ہے۔ جب کسی ماں کو، وہ بھی کسی بچے کی ماں ہے، تم نے اس کو اس کی اولاد کے سامنے ذلیل کر دیا، اس کی بے اکرامی کر دی، تو پھر آپ نے اس کی اولاد کی نگاہوں میں اس کو بے وزن کر دیا، بے اہمیت کر دیا۔ اب بچے اپنی ماں کی کیسے مانیں گے؟ تم تو چند روز رہو گے، عمر کے فاصلے کی وجہ سے، طبعی رفتار کی وجہ سے دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن وراثت میں یہ نفرتیں چھوڑ کے مرو گے۔ اس بڑھاپے میں کیوں غم ہے تمہیں چولہے کا، کیوں غم ہے تمہیں اپنے پوتوں کا، کیوں غم ہے تمہیں اس قدر اپنے نواسوں کا؟ اس جذباتیت میں کیوں مداخلت کرتے ہو؟ ہر گاڑی اپنے ٹریک میں چلے، ہر گاڑی اپنی لائن میں چلے، ہر گاڑی اپنی لیمٹس میں چلے۔ جب کوئی گاڑی اپنی لیمٹ سے ہٹ جاتی ہے تو پھر خود بخود ایکسیڈنٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ میری بہن کا آنے والی بہو پہ کوئی حق نہیں ہے، میرے بھائی کا بھابھی پر کوئی حق نہیں ہے۔ کپڑے دھلوانے، ضد کرنے، تنقید کرنے، رسوا کرنے اور اصلاح کرنے، اسے تو پردہ کرنا چاہیے۔ محرم نامحرم کون سی شریعت میں ہے؟ پردہ کرنے کا حکم آخر کس سے ہے؟ لیکن دیور بھی سمجھے کہ میرا حق ہے آنے والی اس نوکرانی پر، ننند بھی سمجھے کہ میرا حق ہے اس آنے والی نوکرانی پر۔ نہیں میرے عزیز، حسن معاشرت بڑا مشکل سبق ہے، حسن معاشرت بڑا مشکل سبق ہے۔ مرد ظالم بن گیا، اللہ نے اس کو اختیارات دیے، عورت ظالم بن گئی، ہماری حکومت نے اس سے اختیارات دیے۔ کہیں پر مرد ظالم ہے، کہیں پر عورتیں ظالم ہیں۔ نیک بنو، ایک رہو گے، جب تک نیک نہیں بنو گے ایک نہیں رہو گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو فرماتے تھے آدم کی اولاد کو 2 سونے کی وادیاں بھی دے دی جائے تو وہ تیسری سونے کی وادی کی تمنا کرے گا۔ اولاد کا اکرام سکھلایا آپ نے، فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کا اکرام کرو، بیٹیوں کو سکھلاؤ۔ میں آپ کو اپنے عرب دوست کا واقعہ سناتا ہوں، وہ مجھ سے سنا رہے تھے، ان کی بہن رات کے 11 بجے اپنے میکے آ گئی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے والد نے دروازہ کھولا، بیٹا کیسے آ گئے؟ رات کے 11 بج رہے، مجھے انہوں نے بہت مارا، بدتمیزی کی، میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ بیٹا دہلیز کے اندر نہ آنا، بیٹا دہلیز کے اندر نہ آنا، میں ابھی کپڑا پہن کے آتا ہوں۔ وہ کپڑے پہن کر باپ باہر آیا اور اپنی بیٹی کو لے کر اس کے سسرال گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، داماد نے دروازہ کھولا، بیٹا رات ہو چکی ہے، میں کوئی الجھنا نہیں چاہتا اور کون غلطی پر ہے کون صحیح ہے فیصلہ پنچایت چکانا نہیں چاہتا۔ بیٹا اب یہ بھی اب نارمل ہے
شاید تم بھی غصے میں ہو، اگر اجازت دے دے تو ابھی لے جاؤں گا، 2-3 دن کے بعد بیٹھیں گے۔ اس کے لیے جو قابل اصلاح چیز ہے وہ اس سے کہیں گے، اگر تم سے کچھ چوک ہو رہی ہے تو بیٹا تم سے کہہ دیں گے۔ یہ سمجھدار باپ ہے، یہ سمجھدار باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو یہ سکھلایا کہ بیٹا شادی کے بعد تمہاری زندگی کا امیر تمہارا شوہر ہے۔ جائز چیزوں میں کے آنے جانے میں، کون سے دواخانے میں علاج کروایا جائے، کون سے اسکول میں ایڈمیشن دلایا جائے، کیا نام رکھا جائے، کون سے کپڑے پہنے جائیں، فون کا استعمال ہو یا نہ ہو، ان سب چیزوں میں، جائز چیزوں میں تمہیں اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے۔ شوہر تمہاری زندگی کا امیر۔ یہ بنیادی سبق جس باپ نے نہیں دیا، آج اس لڑکی کی اسٹیئرنگ کئی مردوں کے ہاتھ میں ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا آجا، دیکھ لیں گے بعد میں سے۔ بھائی کہتا ہے 10 بھائی ہے، وہ تو ایک ہی ہے، سنبھال لیں گے ہم، آجا تو آجا۔ 10 بھائی تو اس کے شوہر نہیں بن سکتے، 10 بھائی تو اس کے بچوں کے باپ نہیں بن سکتے۔ یہ ناتجربہ کاری ہے، یہ ناپختہ مزاجی ہے، یہ جذباتیت اور اشتعال ہے۔ اگر غصے کو مسلمان نہیں کیا، نکاح کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پہلے غصے کو مسلمان بناؤ، پہلے غصے کو مسلمان بناؤ۔ اس زمانے میں وہ بزرگ ہیں، نکاح ہوا، شوہر لیٹا ہوا ہے، پہلی رات ہے، بیوی نے دیکھا، ان کے دل سے نور کی ایک لڑی نکل رہی ہے۔ صبح ہونے پر بیوی نے کہا حضرت میں تو صرف آپ کی بیوی بنی تھی، اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی شاگردہ اور مریدن بھی بن جاؤں۔ میں نے آپ کی دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ کو سنا ہے۔ ایسے مرد ہوتے ہیں، ایسے مرد ہوتے ہیں، ایسے مرد ہوتے ہیں۔ فجر کا بے نمازی، یہ جو زبان جس کی اپنی بیوی کے سامنے قولو قولا سدیدا، میں مسجد میں بایزید ہوں، کتنا میٹھا بولتا ہوں، جب تنہائی میں جاتا ہوں تو یزید بن جاتا ہوں۔ میں یہاں ہوتا ہوں، آپ میرے اخلاق کی سند دے دیں گے، آپ میرے اخلاق کی قسم کھا لیں گے۔ میں دریا جو بہاتا ہوں دوستوں کے درمیان، بخیل ہوں جب اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہوں، بد زبان ہوں جب اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، فونوں میں ڈوبنے، مرنے، دھسنے، تیرنے، تباہ ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن بیوی کی بات توجہ سے نہیں سن سکتا، بچوں کی بات توجہ سے نہیں سن سکتا۔ رحم کھاؤ، اپنے آپ پر رحم کھاؤ۔ وہ نکاح کس کام کا جو میری نگاہوں کو پاک نہ رکھ سکے، وہ نکاح کس کام کا جو میری ناپاک تمناؤں کو نہ دھو سکے۔ برکت سنتوں کی وجہ سے آتی ہے، شخصیتوں کی وجہ سے نہیں۔ ابو بکر نکاح پڑھائے گا، میرے نکاح میں برکت آ جائے گی، نہیں، سنت کی اتباع سے برکت آئے گی۔ اگر کسی شخصیت میں برکت ہے تو اتباع سنت کی وجہ سے ہے، صرف گوشت اور پوست کی وجہ سے نہیں ہے۔ اتباع سنت، رخصت کرنے کی کیا سنتیں ہیں؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا برتن لے آؤ، حضرت علی سے کہا برتن لے آؤ، دونوں برتن لے آئے۔ آپ نے پورا نکاح دعاؤں سے بھرا ہوا، پورا نکاح ذکر سے بھرا ہوا، وہاں کوئی گانے بجانے کا تصور نہیں، وہاں کوئی غفلت کا خیال نہیں۔ آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر اور حضرت علی کی پیٹھ پر پانی چھڑکتے ہوئے دعا دی، اے اللہ میں فاطمہ اور اس کی نسل کو شیطان سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، اے اللہ میں علی اور اس کی نسل کو شیطان سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے رخصت کرنے کا، پتہ نہیں اور کیا 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 جاتا ہے۔ سب رسمیں کرنے کے لیے تیار سوائے سنت کے، سب کو خوش کرنے کے لیے تیار سوائے اللہ رسول کے۔ گھر کی نوکرانی بھی ناراض نہ ہو جائے،
آج تجھے جو جوڑا چاہیے دلانے کے لیے تیار، جتنا کھانا چاہے لے چلی جا، کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں۔ معاف کرنے والے بنو، زبان کو سنبھالنے والے بنو۔ سیرت کا عجیب واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگا، قرآن کا ایک رکوع اتر گیا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں قرآن کہتا ہے لوگوں نے تم پر الزام لگایا، یہ تمہارے لیے برائی کا ذریعہ نہیں ہے، تمہارے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے، تمہارے پاک ہونے کا اعلان قرآن نے کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جب یہ افواہیں چلی اور جب یہ گندی خبریں گشت کرنے لگی، اچھے اچھے لوگ بہاؤ میں آ گئے۔ شوق ہے نا محلے کے ایم ایل اے کو بھی فیصلے چکانے کا، محلے کے پہلوان کو بھی حصہ لینے کا، جس کو شریعت کی ابجد الفابیٹس معلوم نہیں ہے وہ بھی چاہتا ہے میں صلح کرا دوں، وہ بھی چاہتا ہے میں فیصلہ کر دوں، مجھے مان لیا جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا علماء ختم ہو گئے؟ شریعت کو حکومتوں سے خطرہ نہیں ہے، ہماری بدعملی سے خطرہ ہے۔ شریعت بدنام قانون بننے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، میری بدعملی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ شریعت کے خلاف قانون بعد میں سے بنا، شریعت کو ذبح میں نے پہلے کیا، شریعت کو میں نے پہلے ذبح کیا۔ میں اللہ کے اور آخرت کے ڈنڈے کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا، اسی لیے قانون کے ڈنڈے کے سامنے جھکنا پڑا ہے۔ اللہ اور آخرت کے ڈنڈے کے سامنے میں جھکنا نہیں چاہتا، اس لیے قانون کے ڈنڈے کے سامنے جھکایا جا رہا ہے۔ مزاجوں کی نرمی، ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام فضل نے خواب دیکھا، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا۔ آقا نے فرمایا ہاں میری اولاد ہوگی، تم ان میں سے ایک کی پرورش کرو گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کی گود میں پرورش پائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے استنجا کر دیا، حضرت ام فضل نے انہیں مار دیا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلاً یرحمک اللہ اوجعت ابنی، تم نے میرے بچے کو تکلیف دے دی ہے۔ یہ تو فطری بات ہے، بچے شرارتی ہوتے ہیں، نبی کا بچہ بھی شرارتی ہوتا ہے، ولی کا بچہ بھی شرارتی ہوتا ہے۔ شرارت تو نعمت ہے، شرارت تو نعمت ہے۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شرارت نعمت ہے، اگر وہ دماغی توازن سے معذور پیدا ہو جائے، کونے میں پڑا رہے، ٹھیک ہے بھائی ایسا ہی بچہ لے لو، اس بچے کو جو معذور ہے تمہیں ستائے گا نہیں، راتوں میں جاگے گا نہیں، ہگنے موتنا وہیں پر فارغ ہوتا رہے گا، کیا اسی اولاد چاہتے ہو؟ مسئلہ بچوں کی شرارت کے بڑھنے کا نہیں، اپنے اندر سے صبر کے ختم ہونے کا ہے، اپنے اندر حلم کی کمی کا ہے، اپنے اندر سے غیر ضروری مشغولیات کے ختم کرنے کا ہے۔ میں نے غیر ضروری مشغولیات ایسے لگا لی ہیں کہ مجھے بچوں کو وقت دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ جی نہیں لگتا، شفقت نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی، اور ان کی تعریف کی جو اوصاف آقا نے فرمائے ان میں کا ایک بول یہ تھا کہ یہ عورتیں اپنے بچوں پر بہت شفقت کرنے والی ہوتی ہے، اپنے بچوں پر بہت شفقت کرنے والی ہوتی ہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا خادم سو گیا تو پھر حضرت جعفر صادق تلاش کرنے نکلے، کہاں سو گئے بھائی؟ آپ کے لیے رات ہے، دن میں تو ہمارا کام کر دیا کرو، دن میں تو ہمارا کام کر دیا کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خادم سو گیا تو اسے پنکھا جھپکنے لگ گئے، وہ بیدار ہوا، حضرت معاف کر دیجئے میری آنکھ لگ گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہمیشہ تم میری خدمت کرتے ہو، آج تھکے ہوئے تھے میں نے تمہاری خدمت کر دی تو کیا برا ہو گیا؟
یہ انسانیت ہے، یہ برابری ہے، یہ ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آخری بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے نوکر مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، آخر میں کتنا معاف کروں؟ نوکر ماں نہیں، نوکر بیوی نہیں، خادم شوہر نہیں، ساس نہیں، میرے نوکر بہت پریشان کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل یوم 70 مرہ، ہر دن 70 مرتبہ معاف کیا کر، تاکہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے، تاکہ میری قبر کا بیڑا پار ہو جائے، تاکہ میرے پاس عبادت کی پونجی نہیں ہے، کم سے کم اس طرح تو میرا اللہ مجھ پر رحم کھا لے۔ یہ اقدار ہیں اصل جن بنیادوں پر رشتوں کو چلایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نکاح کو مبارک فرمائے، مقبول فرمائے۔ میرے سے بہتر بزرگ عالم دین یہاں پر موجود ہیں، مفتی اعتماد الحق صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر بہت سے علماء۔ ہمارا نفع اپنے علاقے کے علماء سے جڑنے پر ہے، میں دوسروں کی غلطیوں کا جج بن چکا ہوں، اپنی غلطیوں کا وکیل بن چکا ہوں، اپنی غلطیوں کا وکیل، دوسرے کی غلطیوں کا جج نہیں، اپنی غلطیوں کے جج بنو، نہیں واقعی میری غلطی ہے تو علماء کے پاس جائیں گے، پوچھ کر چلیں گے، صحیح رہبری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو، امت مسلمہ کے سارے رشتوں کو صحت مند، صالح، نیک نسل کے وجود میں آنے کا اللہ ذریعہ فرما دے، ہر فتین کے فتنے سے پناہ عطا فرمائے، اشرار کی شرارت سے پناہ عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی نحوست نسلوں میں منتقل نہ فرمائے۔